ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین غیر سنجیدہ سیاستدانوں نے ملک کے حالات یہاں تک پہنچا دیے اور آج ملک کے جو بھی حالات ہیں اگر آپ اس کے بارے میں دیکھیں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. لیکن میں ایک بہت اہم رائٹر ہیں، لکھنے والے ہیں، کالم نویس ہیں جناب رؤف کلاسرا صاحب، ایک بڑے انویسٹیگیٹڈ صحافی ہیں اور بڑا بیلنس ان کی گفتگو ہوتی ہے. ان کی مجھے کوئی عار نہیں ہے کہنے پہ میں نے یہ پورا پروگرام ان کے کالم پہ جو ہے میں نے رکھا ہے، پورا کا پورا پروگرام میں نے کالم پہ رکھا ہے. تو اس میں جس طرح انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قومی اسمبلی میں آج لطیفے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا. انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان کے وزیر خزانہ اور ایک اہم اسپیکر اور دوسرے لوگ کس طریقے سے اپنی اولاد کو جو ہے وہ کروڑوں روپے گفٹ دے رہے ہیں، کس طریقے سے پیسوں کی مثلا ان کو صحیح طور پر پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں، اور جس ملک میں معاشی بدحالی ہو وہاں کا وزیر اعظم خزانہ کیا کر رہا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس ملک میں لوگ مر رہے ہوں، سیکیورٹی فورسز شہید ہو رہی ہوں، اس ملک کے وزیر اعظم چولستان کی صحراؤں میں جاتے ہیں اور محفل موسیقی رات بھر ہوتی ہے اور لاہور سے فنکار اور فنکارائیں بلائے جاتے ہیں. یہ چیز کیا ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے پھر کہ ہمارے ملک کے غیر سنجیدہ سیاستدان اور ان کے رویے نے ملک کو تباہی تک پہنچا دیا؟ ہمارے ساتھ آج گیسٹ ہیں اور ان کا تعارف کراتے ہیں. میرے ساتھ ہیں رؤف کلاسرا صاحب، اینالسٹ اینڈ کالمنسٹ، جن کا ذکر کیا. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں فواد چودھری صاحب، لیڈر ہے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. صدیق الفاروق صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے جوائن کیا، لیڈر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے. رؤف کلاسرا صاحب، آج کا آپ میری آواز سن رہے ہیں اور آپ کا ایک کالم میں نے 9/2/2014 اور 19/2/2014 جس میں آپ نے بہت کچھ ذکر کیا ہے، اور یہ اس وقت جو ہے ایک آئینہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس میں سے چند باتیں تو بتائی ہیں لیکن ڈیٹیل نہیں ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی عزت افزائی بخشی کسی بھی کالمسٹ کے لیے. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ آپ جیسا ایک ٹاپ اینکر اور بہت بڑا ایک آپ کا چینل ہے تو میرے ایک کالم کو اٹھائے اور اس سے پورا پروگرام کرو. میرے اتنے بڑے اچھے اور مزید دوست اس میں فواد چودھری صاحب ہوں، یا جمہوریت کے لیے مارے ہیں کھانے والے یہ ہمارے دوست صدیق الفاروق صاحب ہوں، ان کو بلایا آپ نے. ایک تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کے کالم میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، بہت ساری نہیں ہیں. آپ بھی اپریشیٹ کریں گے، لکھنے والے بندے ہیں، فواد بھی اور صدیق الفاروق صاحب بھی بڑے اچھے لکھتے ہیں، خود بھی ایک کالم نگار ہیں. ایک کالم کی مخصوص ایک اس کی لمٹ ہوتی ہے. مثلا جو ہمیں لمٹ دی گئی ہمارے ادارے کی طرف سے، ہمارے نذیر ناجی صاحب ہیں یا دوسرے ہمارے عمار چودھری صاحب ایڈٹ کرتے ہیں، ان کی لمٹ ہے کہ 1600 ورڈ سے زیادہ کالم نہیں ہونا چاہیے. اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ کالم میں اور ایک مضمون میں فرق ہونا چاہیے کہ ایک انسان ایک سٹنگ میں بیٹھ کے اس کو پڑھ لے. ایک مضمون لمبا ہو جو شاید آپ بھی بور ہو جاتے اور دوسرے بھی ہو جاتے. اس میں نے کوشش یہ کی جس کالم کو آپ نے اٹھایا ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں زیادہ لمبے اس میں چکروں میں نہیں پڑا کہ آپ کے 1000 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز ہیں جس میں 342 آپ کے MNAs ہیں، آپ کے 100 کے قریب سینیٹرز ہیں، یا بہت سارے زیادہ چاروں اسمبلی کے ممبران ہیں. میں نے صرف ایک اس میں کیس اسٹڈی ایک لی ہے، ایک کیس اسٹڈی آپ کہہ لیں کہ جو ملک کا وزیر خزانہ ہے جس کا کام یہی ہے کہ آپ سے، میری سے اور دوسرے ہمارے جو دوست ہیں جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں ان سے ٹیکسز لے. تو جو بندہ خود ایک ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے، ایک کیپٹن آف دا شپ جو ہے، جو پورے شپ کا مالک ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کتنا ٹیکس دے رہا ہے، اس کی کتنی مالیات ہے، کتنے ایسٹس ہیں. اور سب سے پہلے یہ میں بتا دوں، وہ کہتے ہیں کسی کو انگلی اٹھانے سے پہلے ضروری ہے کہ بندہ اپنا کنڈکٹ بتا دے کہ میں نے 2012-13 کے اپنے ٹیکس ریٹرن بھی جمع کروائے ہیں
اپنا میں نے ٹیکس بھی ادا کیا ہے, اپنے ایسٹ بھی میں نے ڈکلیئر کیا سارے کے سارے ایف سی آر کے پاس موجود ہے. لہٰذا میں تھوڑا سا حق رکھتا ہوں ایز اے ٹیکس پیئر کہ میں بات کر سکوں کہ جن لوگوں کو میں ٹیکس دے رہا ہوں اور جو اس ٹیکس پہ بیٹھ کے اس ملک کو چلاتے ہیں, خرچے کرتے ہیں اور بہت سارے ان کو پاس پرولیج ایون تنخواہیں ملتی ہیں, وہ اس ٹیکس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے صرف ایک اس میں کیس اسٹڈی اس میں لی ہے, وہ ہے ہمارے حسابدار صبر, میرا ذاتی طور پہ بڑا اچھا تعلق ہے, ہوپ اگر ان تک بات پہنچ کے میں نہیں کریں گے. ان کے ڈاکٹر صاحب بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. ایک تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے جو گوشوارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کروائے ہیں, اس میں جو انہوں نے اپنے موویبل ایسٹ دکھائے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں, اس میں بینک کا کیش آ جاتا ہے, آپ کی سیونگ ہے, آپ کی گاڑی ہے, آپ کے کچھ زیورات ہیں, گھر کا فرنیچر ہے, اس طرح کی چیزیں جو آپ شو کرتے ہیں, انہوں نے ٹوٹل مالیت کیش کی دکھائی ہے. لیو الون ادر باتوں میں چھوڑ دیتا ہوں 2 منٹ کے لیے, وہ 55 کروڑ روپے کی دکھائی ہے انہوں نے اس میں. اب اس میں کیا یہ ہے, ان کے 55 کروڑ روپے کے ایسیٹس ہیں ٹوٹل انہوں نے, اور یہ کیش میں بتا رہا ہوں کہ ان کا کیش کے قریب ہے تقریباً. اور جو ان کی ایک ابھی ٹیکس ڈائری چھپی ہے, تو اس میں ڈار صاحب نے جو ٹیکس دیا ہے وہ 8 لاکھ روپے, تو میرے بہت کم ہے. جو مجھے دکھ کہ میں نے اس ملک کے 3 وزیر خزانہ ہیں, ایک اس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں, اس کے بعد نوید قمر صاحب رہے ہیں وزیر خزانہ, سلیم مانڈی والا صاحب رہے ہیں, ان تینوں کے مجھ سے ٹیکس کم دیا ہوا ہے. اور میری بھی اس پہ جرنلزم چارج کے کوئی انکم نہیں ہے, ایک تھوڑی سی زرعی زمین ہے, لیکن وہ بھی میری آپ اس طرح کی نہیں ہے کہ میں اس میں سے بہت بڑا کلیم کر سکوں, بالکل تھوڑی سی ہے. تو میری یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ جو اس ملک کے وزیر خزانہ ہیں, تو دن رات ہمیں بھاشن دیتے ہیں, ہمیں سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے, خود ٹیکس نہیں دے رہے بلکہ ٹیکس بچانے کے لیگل طریقے ڈھونڈے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل ان کا 55 کروڑ روپے کا کیش ہے, انہوں نے کیا کام کیا ساغدار صاحب نے, اور جو قانونی طور پر یہ کہتے ہیں میں نے ٹھیک ہے, میں مان لیتے ہیں, آپ بھی مان لیں کہ ٹھیک کیا, لیکن آپ ذرا حرکت کو ملاحظہ فرمائیں. انہوں نے 55 کروڑ روپے میں سے 41 کروڑ روپیہ یہ شو کیا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو قرض حسنہ دیا ہے, اس میں سے 10 کروڑ روپے انہوں نے یہ شو کیا کہ میں نے اس کو بینک میں سیونگ کے طور پر رکھا ہوا ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ ساری طریقہ واردات کیا ہو رہا ہے. اب جو ان کا ٹوٹل ایسٹ ہے, ایک اور چیز کے لیے کہ لوگ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے 55 کروڑ روپے پہ ٹیکس نہیں دیا, میں نے کام پہ دیا ہے. انہوں نے ایک سپورٹ لے بھی ہوتا ہے 0.5% جو آپ ٹوٹل موویبل پہ دیتے ہیں, وہ اس کا ان کا 55 کروڑ پہ بنا ہے 27 لاکھ روپے. انہوں نے 27 لاکھ روپے دے کے انہوں نے 55 کروڑ کو کیسے ڈیوائڈ کیا اپنے ٹیکس کو کہ ان کو ایک ساتھ ہی 55 کروڑ پہ ٹیکس نہ دینا پڑے, 27 لاکھ روپے میں جان چھوٹ جائے. انہوں نے اس میں سے 41 کروڑ کا شو کر دیا کہ بیٹوں کو میں نے وہ دے دیا ہے, یہ اس کو قرض حسنہ دے دیا. اب بات ان کے پاس 10-12 کروڑ پہ 10 کروڑ سم تھنگ انہوں نے دکھایا میرے پاس بینک میں پڑا ہے. اس میں جو بینک میں سے ان کو پیسہ آ رہا ہے, جو سود مل رہا ہے ان کو, اس میں سے انہوں نے شو کیا جی میں 1 کروڑ روپے کی چیریٹی دیتا ہوں. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ 1 کروڑ روپے کی چیریٹی دے رہے, ٹیکس نہیں دے رہے. اب ٹوٹل جو انہوں نے انکم پہ یہ پیسے دیے ہیں 8 لاکھ روپے دیا ہے, اگر اس کو آپ ڈیوائڈ کریں ڈاکٹر صاحب, تو یہ بنتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو انکم ہے, انکم ٹیکس جو دیا ہے, آپ باقی ان چیزوں کو بھول دیں ذرا, انکم ٹیکس 8 لاکھ روپے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈار صاحب کی مہینے کی آمدن جو ہے وہ 3 لاکھ روپے ہے. 3 لاکھ روپے میں انہوں نے دوسری کیا چیز دیکھی, ان کا لائف سٹائل دیکھیں, ان کے 3-4 گھر اس میں دکھائے ہوئے ہیں, اس میں نوکروں کی فوج ہے آپ کو, 3 ان کے پاس بڑی گاڑی ہے, مرسڈیز ہے, لینڈ کروزر ہے, ایک اور ہے جن کی 1.5-2 کروڑ سے زیادہ کی انہوں نے مالیت دکھائی ہوئی ہے. ان کا لائف سٹائل جو ہے ڈاکٹر صاحب کا, ان کا ڈاکٹر صاحب ان کا ڈار صاحب کا, وہ کہتے ہیں کہ میری مہینے کی 3 لاکھ روپے انکم ہے, اس میں سے میں آپ کو 8 لاکھ روپیہ سال کا ٹیکس دے رہا ہوں. اصل کام کیا ہے کہ اگر میں یہاں روکوں گا, کلاسر صاحب روکوں گا, کیونکہ اور بھی ایشوز ہیں. ایاز صادق صاحب کی بھی ذکر ہے, پرائم منسٹر آف پاکستان کا بھی ذکر ہے, آپ نے ڈی جی ریڈیو کا بھی اس میں حوالہ دیا ہے انفارمیشنز کے حوالے سے, میں اس پہ آگے بات کروں گا. تھوڑا سا میں ڈیفینیٹلی میرے ساتھ بڑے معتبر میرے صدیق الفاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو موقع دیتا ہوں. کیا کہتے ہیں صدیق الفاروق صاحب, یہ وزیر اعظم اور یہ جو آپ کے وزیر ہیں کیا کر رہے ہیں, یہ کس طرح کی صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. پہلے تو میں آپ کے چینل کے مالک اور جو بھی ان کی حیثیت تھی حاجی عبدالرزاق یاسین صاحب کی وفات پر افسوس کا اظہار بھی کرتا ہوں, اور فاتحہ خوانی بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے اور انہیں اعلیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں. دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے بڑی مہربانی کی اور صبح کو 10:30-11 بجے مجھے فون فرمایا. اگر آپ اس وقت بتا دیتے کہ رؤوف کلاسرا صاحب وہ اتنے اچھے میرے دوست بھی ہیں, میرے بارے میں اچھی باتیں میرے غیر حاضری میں بھی کہتے ہیں, میں حالانکہ کوئی ایسی چیز ہوں تو نہیں, لیکن بہرحال اچھی باتیں انہوں نے میرے بارے میں کئی دفعہ کہیں بھی لکھی ہوئی, تو اگر آپ فرما دیتے کہ ان کا 9 فروری کا کالم پڑھ کے تو میں آؤں تو زیادہ اچھا ہوتا. اب میں انہوں نے جو کچھ بات کی ہے ظاہر ہے فیکٹس فگرز کے ساتھ بات کی ہے,
لیکن میں یہ کہوں گا کہ جن جن لوگوں نے سمیت وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب اپنے گوشوارے الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرا دیے ہیں، اب یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے. اگر یہ غلط ہیں، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، تو 62-63 کی زد میں آ جائیں گے. اور اگر کوئی اور یہ چیلنج کر سکتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی آدمی کو یہ شک ہے کہ انہوں نے صحیح ٹیکس نہیں دیا، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، جائیداد کی قیمت یہ تھی، تو میں تو عدلیہ بڑی آزاد ہے، تو وہ ضرور چلا جائے. اگر ان میں سے وزیر اعظم صاحب ہیں، وزیر خزانہ ہے، یا کسی اور نے غلط گوشوارہ جمع کرایا ہے، تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا اور غلط جھوٹ بولنے والے کو سزا ملے گی. اچھا، دوسری بات یہ ہے، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں. میں اسحاق ڈار صاحب نہیں سن رہے یہاں، لیکن میں یہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے میرے ذریعے کئی بچیوں کی شادیوں کے لیے پیسے دیے، میرے ذریعے. اسی طرح جناب نواز شریف صاحب نے میرے ہاتھوں، جب میں ریکمنڈیشنز بھیجتا رہا یا بھیجتا ہوں، تو بہت لاکھوں روپے میرے ہاتھوں سے علاج کے لیے، معذوروں کے لیے، شادی کے لیے، تعلیم کے لیے وغیرہ دلوائے ہیں. تو یہ تو ان کا ایک شعبہ ہے. اب ٹیکس دینا یہ بھی ایک ٹیکنیکل چیز ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا، رؤف کلاسرا صاحب کا کالم سر آنکھوں پر جو میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بات غلط ہے تو جو انہوں نے لکھی ہے، کوئی اور عدالتیں کھلی ہیں وہ چلے جائیں الیکشن کمیشن میں. سو بجائے اس کو کہ ٹاک شوز جو ہیں اس میں ہم یہ بات کریں، پراپر فورم پہ جا کے کھٹکھٹائیں تاکہ غلط بیانی کرنے والے کو سزا ملے. ٹھیک ہے. میں جناب فواد چودھری صاحب، آپ ابھی سیٹ پہ نہیں ہیں لیکن فون پہ ہمارے ساتھ ہیں. کیا کہیں گے اگر ایسے حالات ہوں اس قسم کے کہ ملک کا جو فائنانس منسٹر ہے رؤف کلاسرا صاحب نے جس طرح ایک کیس ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی ایک تو پاکستان میں دیکھیں بہت چیزیں جو اچھی ہو رہی ہیں، ان میں ایک چیز بہت اچھی یہ ہو رہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا تصور اور میڈیا کی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور بڑھ رہا ہے. اور آپ جیسے لوگ، رؤف کلاسرا جیسے لوگ اور تمام جو لوگ جو اس معاملے میں بہت ویجیلنٹ بات کر رہے ہیں، بڑے ویجیلنٹ طریقے سے دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی بڑی مہربانی ہے پاکستان کی سوسائٹی کے اوپر بھی کہ جو لوگ جنہوں نے لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے آپ ان کو اکاؤنٹیبل کر رہے ہیں، اور یہ بڑی زبردست بات ہے. اسحاق صاحب کے پراپرٹیز وغیرہ یہاں پر ہی نہیں ہیں، ان کا جو HSD ٹاورز ہیں دبئی میں، ان کی مالیت 1 بلین روپے سے بھی زیادہ ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس کو 1 بلین درہم سے بھی اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہے. ظاہر ہے وہ ایک بہت امیر آدمی ہے. ابھی جو ان کے بچوں کی شادی ہوئی تھی اس میں اٹلانٹس ہوٹل میں پورا نیچے فلور بک کیا گیا، اور اب وہاں پہ جو رینٹ ہے نیچے جو روم کا وہ اباؤٹ $1,600 سے $2,000 اس کا روم رینٹ بھی جو ہے وہ انہوں نے پے کیا، یہ سنا جاتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو اکاؤنٹیبل بنانا میڈیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور بڑا ضروری ہے. صرف یہ جو نواز شریف صاحب کی آپ نے شروع میں آگے بات کی ہے کہ انہوں نے چولستان میں جو ہے وہ گانے سنے، تو خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے نارمل بات کی ہے، کوئی گانے سنے ہیں، کوئی اس طرح کی. اس پہ رؤف کلاسرا صاحب کو میں کہوں گا کہ یار اس طرح کی باتوں پہ ان کو نہ کریں. ان کو چاہیے کوئی آرٹ میوزک اس طرف آئیں. ہمارے تو یہاں پہ سوسائٹی میں دام سکتا ہے آلریڈی، اور اگر وزیر اعظم صاحب یہ کر رہے ہیں تو اس پہ نہ ان کو چھیڑیں، اور نہ ٹیکسوں پہ ادھر ادھر وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے، بٹ سوسائٹی کو کھلنے بھی دیں. اس پہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر اعتراض نہ کریں. باقی یہ ہے کہ جو آپ لوگ معاملہ آگے چلے گا پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی بڑھے گی، ہر بڑے آدمی کو جواب دہ ہونا پڑے گا، جواب دہ ہو رہا ہے، اور یہی پاکستان میں ایک ترقی کی نشانی ہے جس کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بریک کے بعد آ کے ایک جملہ میں عرض کروں. ایک جملہ کر دیں بالکل کر دیں. میں عرض کروں پھر بریک پر چلے جائیں. صرف یہ کہ بہت اچھی آج تو بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں اپنا ہمارے فواد چودھری صاحب نے. جی میں صرف یہ عرض کروں گا کہ واقعی دبئی میں ان کا کاروبار میرے بھی علم میں ہے اور سنایا، لیکن اگر دبئی میں کاروبار کا ٹیکس وہ پاکستان میں تو نہیں دیں گے نا.
چلے اب آپ بریک. میں بریک پہ جاتا ہوں. اس کا جواب فواد چودھری صاحب دیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد آنے کے بعد رؤف کلاسرا صاحب نے اپنے کالم میں بہت اہم باتیں اور بھی پیش کی ہیں, اور اس قسم کے کالم جو آتے ہیں, ہم ہمیشہ کسی نہ کسی اچھے کالمسٹ جو کہ بڑے دلائل کے ساتھ بڑی اچھی طریقے سے فیکٹ اینڈ فگر سے جب وہ چیز لاتے ہیں تو یہ فرض ہے ہم سب کا, میڈیا کا, کہ ہم اتنے بڑے اچھے انویسٹیگیٹڈ رپورٹس کو, اتنے اچھے کالم کو اور بہترین کو, کہ آپ وزیر اعظم ہیں, یہ بڑے بڑے منسٹرز ہیں, یہ بڑے بڑے قومی نمائندے ہیں, یہ عوام کی پراپرٹی ہے, ان کی ایک ایک چیز پر نظر ہوتی ہے, ان کی دوسروں کی نہیں, سیاستدان ہے, یہ عوام کی پراپرٹی, ان کی نظر ہونی چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور اس وقت ملک کہاں کھڑا ہے اور یہ لوگوں سے کیا مانگ رہے ہیں, دنیا میں کیا کہہ رہے ہیں اور خود کیا کر رہے ہیں. تو یہ اگر اس طریقے سے محنت کر کے اتنے بڑے بڑے انویسٹیگیٹڈ جو ہے اگر رپورٹس آتی ہے, تو اس قسم کے جو رپورٹ لانے والے رؤف کلاسرا صاحب جیسے لوگ ہیں, ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور ہمیں پورا کا پورا پروگرام ان کے اوپر کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رؤف کلاسرا صاحب آپ دونوں کا جو بھی جواب دینا چاہیں, لیکن کیونکہ آپ کے کالم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس میں آپ نے جہاں کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ نے محترم وزیر اعظم کے بارے میں بتایا ہے کہ جی انہوں نے چاند کے سرد صحرا میں محفل موسیقی رات بھر سنتے ہیں اور لاہور سے فنکار اور گلوکار بلائے جاتے ہیں, اور جس کے لیے 4000 جو پولیس مامور ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ اس علاقے میں جو ہے وہ 75 غیر رسمی اسکول بند ہیں, 75 اسکول جو ہے اس طریقے کے بند ہیں اور ہزاروں بچے تعلیم سے محروم ہیں. ایک تو یہ ذکر کیا. دوسرا آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایاز صادق کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ریٹرن میں قرض حسنے کے لیے کروڑوں روپے اپنے بچوں کو شو کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فہمیدہ مرزا کے 87 کروڑ کا بھی ذکر کیا ہے کہ فہمیدہ مرزا کے 87 کروڑ جو ہیں انہوں نے رائٹ آف کیے ہیں, معاف کرائے ہیں, جو مرزا شوگر ملز تھی. اس کے علاوہ آپ نے ایک بہت اہم بات بھی کہی ہے, اور وہ ہے کہ رومانہ کاکڑ ایک بہت اچھی اور پڑھی لکھی بلوچستان سے آئی ہوئی خاتون ہے, جن کے ساتھ آپ کا کہنا ہے کہ ایاز صادق صاحب کا رویہ بہت خراب ہے. اور اسی طریقے سے ڈی جی ریڈیو پاکستان سمینا پرویز 25 نومبر کو رجسٹر کرواتی ہیں کمپنی کو, 6 دسمبر کو کروڑوں روپے مل جاتے ہیں. اس پر آڈیٹر کی بھی رپورٹ ہے. کیا کہیں گے ان تمام باتوں پہ؟ ڈاکٹر صاحب بڑے آپ نے اہم ایشوز کو ان کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا ہے اور بڑا اچھا کیا. یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے تھی کیونکہ ایک ریڈرشپ ہماری اپنی ہے, ایک جو ویورشپ ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے آپ کے پروگرام کی, جو اوور آل براڈ کاسٹنگ میڈیا کی. ایک تو میں جو صدیق فروخ صاحب نے بڑی اچھی اور ریزنیبل باتیں کی ہیں. ماسک ہے بڑی ہمت ضرورت چاہیے اپنے وزیر اعظم کے بارے میں یا ایمان اپنے وزیر خزانہ کے بارے میں اس طرح کہنے کی کہ بالکل اگر غلط کیا ہے تو ان کا اپلیکیبل ہونی چاہیے. اور عدالتیں آزاد ہیں, پتہ نہیں کون سے دور کی عدالتیں ہیں آزاد ہیں. پہلے والی عدالتیں اگر آزاد تھی, کچھ نہ کچھ ان کا خوف تھا, ڈر تھا. تو موجودہ عدالتوں کا میں کھلے عام کہہ رہا ہوں, ان کا کوئی ڈر نہیں ہے, کسی کو ڈر نہیں ہے. 3-4 مثالیں دے دے تو پتہ نہیں یہ کیسی عدالتیں آزاد ہیں. طارق ملک کا کیس ہوا نادرا چیئرمین کا, سر جج صاحب نے انتظار فرمایا کہ جب تک طارق ملک ریزائن نہیں کرتے, انہوں نے 1 مہینہ ورڈکٹ نہیں سنائی. انہوں نے ریزائن کیا, ان کو ہراساں کیا گیا, ان کے ساتھ کئی ڈلٹی ٹرکس کھیل گئے. وہ لمبی کہانی ہے, آپ کو کسی دن خود سنا دیں گے. اس کے بعد استعفیٰ دے دیا, 2 دن بعد ان کی ججمنٹ آ گئی. سر اس وقت تک وہ جا چکے تھے, یہ عدالت آزاد تھی. اس کے بعد پیمرا کے چیئرمین کو ہم نے دیکھا سر, ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا اور ان کا جس طریقے کا حشر کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے. تیسرا ہم نے دیکھا اے جی پی آر تھے یہاں پہ, اے جی پی آر کے کیس میں بھی یہی دیکھا, حکومت نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے, ہم تو نہیں کرتے. بالکل اس پہ عدالتیں کوئی ایکشن نہیں لے رہی. عدالتیں فیصلے اگر کر بھی رہی ہیں تو ان کو مانتا کوئی نہیں ہے. یہ عدالت کا کام بھی ہے, میں سمجھتا ہوں اپنے فیصلے اس طرح کے آنے چاہیے. اگر نہیں منوا سکتی تو میرا خیال ہے اس طرح کے فیصلے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈار صاحب اور وزیر اعظم صاحب تو بہت بڑی بات ہے سر. یہاں تو آپ دادرا کے چیئرمین اور پیمرا کا ایک چیئرمین یا اے جی پی آر جو ہے ان تک بات ہو سکتی ہے. عدالتوں میں اتنی ضرورت ہو کہ وہ ڈار صاحب یا وزیر اعظم صاحب کو بلا سکیں. جو میرے دوست سوال چوہدری صاحب کہہ رہے تھے, بالکل ان کی بات ٹھیک ہے. اس ملک میں بہت تباہی مچی ہے اور جس طریقے کا یہاں پہ کالکولائزیشن ہوئی ہے, میوزک ہو, آرٹ ہو, سب کچھ ہو. لیکن میرا جو اعتراض ہے, جو آپ نے بڑا رائٹلی اچھا ہوا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا, جو میں کہتا تو اسی چولستان میں آپ کے 75 نان فارمل سکول کا بجٹ ہی نہیں رکھا گیا پنجاب کے اس سال بجٹ میں. اور پنجاب کو این ایف سی میں سے انہوں نے 700 ارب روپیہ ملا. ڈاکٹر صاحب 700 ارب.
ہونا یہ چاہیے تھا پروونشل فائنانس کمیشن کا اجلاس بلاتے اور 36 جو ڈسٹرکٹ ہیں پنجاب کے ان میں یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے آن دا بیسس آف پاورٹی کرتے یہ اس کے بعد آبادی بیکورڈنیس وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کا اجلاس نہیں ہو رہا اور یہ بہت بڑا غیر قانونی کام ہو رہا ہے جو پنجاب حکومت کر رہی ہے اور باقی حکومتیں بھی کر رہی ہیں وہ بھی پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بناتی لاہور کراچی اور اس سے دولت ہو رہی ہے اس لیے چولستان کے سکولوں کے لیے بجٹ ہی نہیں رکھا گیا جہاں پہ جا کے 4000 پولیس والے بلائے گئے ملتان بلائے گئے اس کے بعد آپ نے رحیم یار خان وہاں سے ڈیرا غازی خان بہاولپور سے بلائے ہمیں اس چیز پہ اعتراض ہے اگلی بات جو امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی اس کی حمیدہ مرزا صاحبہ کی آپ کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں حمیدہ مرزا کے خلاف یاسمین شاہ نے جا کے ثبوت پیش کیے وہاں سپریم کورٹ میں بھی اور یہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو بابے بیٹھے ہمارے بوڑھے ریٹائر بیٹھے ہیں ان کا کلب ہے اور باقاعدہ بینکوں کی یہ میں نہیں کہہ رہا یہ باقاعدہ وہاں پہ نیشنل اسمبلی کی لائبریری میں ریکارڈ پڑا ہوا ایک کوشچن آیا تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کے کون کون سے لوگ ہیں جن نے پچھلے 5 سالوں میں لون رائٹ آف کروائے ہیں یا اس میں حمیدہ مرزا صاحب اس وقت اسپیکر تھی جب ان کا نام آیا ہے اور اس کو دبایا تھا انہوں نے جو میں نے کہیں سے فائل نکلوا لی یہ بینکوں نے بتایا ہے کہ 87 کروڑ روپے کا ٹوٹل لون انہوں نے رائٹ آف کروایا ہے اگلا آپ نے بات کی ڈی جی ریڈیو کی مجھے فون آیا جب میں نے اسکینڈل بریک کیا پرویز رشید صاحب کا بڑے جذباتی تھے انہوں نے کہا راؤت صاحب آپ دیکھیے گا 48 گھنٹے میں رپورٹ آ رہی ہے اور میں کیا کرتا ہوں 48 گھنٹے کو 48 دن ہو گئے اس پہ ایڈیٹر جناب پاکستان کی رپورٹ آ گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے اپنے یہاں پہ ایک بہت معتبر نام ہے خالد سرور صاحب ہیں ڈی جی اے پی پی ان کو کہا گیا تھا انہوں نے خود کہا انہوں نے رپورٹ دی ہے اور اس میں کرپشن پائی گئی ہے ایون پی ایس سی نے کہا کہ اس ڈیل کو اسکریپ کریں پرویز رشید صاحب غائب ہیں انہوں نے اس کے بعد کبھی مڑ کے بات نہیں کی ایک اور جو بڑا غلط کام ہوا ہے جو اگین ڈی جی ریڈیو صاحبہ اور ان لوگوں نے کیا ہے کہ بہاولپور ریڈیو میں اس دفعہ خواجہ فرید کا جو پروگرام ہوتا تھا ان کے عرس پہ انہوں نے کرنے سے انکار کیا بہاولپور یونیورسٹی کے سریکی ڈپارٹمنٹ کے کچھ لڑکے گئے احتجاج کرنے وہاں پہ اسٹیشن جو مینیجر ہے جو نان سریکی ہے اس کو کہا کہ سر آپ مہربانی فرمائیں آپ نے خواجہ فرید کو عرس میں لگا انہوں نے احتجاج کیا پولیس بلا لی وہ 11 کے 11 لڑکے اس وقت گرفتار ہیں اور ان پہ MP3 لگایا گیا ہے کہ 1 مہینے کے لیے نظر بند کر دیا وہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہیں جو انہوں نے بابوز لگائے ہوئے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ سریکی علاقوں میں نہ فنڈ دو نہ پیسہ دو اور اگر کوئی وہاں پہ احتجاج کرے تو آپ وہاں پہ MP لگا کے 11 لڑکوں کو وہ بھی کرو اور وائس چانسلر پہ تھریٹ ہے تو تم ان کو یونیورسٹی سے نکالو یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے آپ کس طرح فیڈریشن کو چلاتے ہیں آپ کس طرح صوبے کو چلاتے ہیں کہ 700 روپیہ ملتا ہے اور مجھے نہیں پتا ضلع لیا کو کتنا ملا ہے جیلم کا کچھ جیلم کو کیا ملا ہے پنڈی میں بیٹھے ہمارے صدیق فروخ صاحب ان کو کیا ملا ہے اب پورا ملک آپ نے لاہور بنا کر رکھ دیا ہے جو پیسہ ملتا ہے آپ لاہور پہ خرچ کرتے جا رہے ہیں اگر ساؤتھ میں سے جنوبی پنجاب میں سے کوئی آواز آتی ہے کوئی اپنے احتجاج کرتا ہے ان کو MP لگا کے آپ کا ڈپٹی کمشنر جو بیٹھا ہے بابو جو لاہور سے جاتا ہے وہ اس کو بیٹھ کے گرفتاریاں کرتا ہے اور وہ 11 لڑکے پچھلے 12-15 دن سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں یہ گورننس کا لیول ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں کون سی عدالتیں آزاد ہیں کس ملک کے آزاد ہیں ان کی اگر بات کر تو یہ عدالتیں آزاد نہیں ہے یہ حکمرانوں کو دیکھ کے فیصلے کر رہی ہیں آج کل آپ نے رومانہ کاکڑ کا بھی ذکر کیا ہے جو بہت ہی بلوچستان سے ایگزیکٹلی میں اپنے پنجاب میں پھنس کے رہ گیا ان کی کہانی سن لیں وحد خاتون افیسر آئی تھیں بلوچستان سے جو ڈیپوٹیشن پہ آپ کسی دن رومانہ کاکڑ کو خود ٹیلی فون پہ لے لیں اور ان کی کہانی سنیں آپ کو رونا آ جائے گا کہ جتنی ہراسمنٹ اور جتنے گھٹیا اور چھوٹے لیول پہ جا کے خاتون افیسر کو یہ قومی اسمبلی کے اعلیٰ افسران نے ہراساں کیا ہے اور جتنی ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی میں آپ کو اس ٹی وی پہ وہ باتیں نہیں بتا سکتا کہ خاتون افیسر ٹرائبل وومن آئی ان کو سب نے منع کیا کوئٹہ میں کہ آپ مت جائیں یہ پنجاب کا پاکستان ہے آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے وہ فیملی سے بغاوت کر کے آئی اپنے کلچر سے کر کے آئی اور جو حشر اس کے ساتھ ایاز صادق صاحب نے کیا ہے کسی اور میں ڈاکومنٹ دکھاؤں آپ کو وہ یہاں پہ رہتی تھی اس کے گھر پہ کیسے بندے بھیجے گئے ہیں ابھی وہ بلوچستان واپس گئی ہے وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسی کو کہہ کے اس کو وہاں پہ ہراساں کیا جا رہا ہے یہ لیول ہے ہمارے حکمرانوں کا اور اس کو باقاعدہ ایاز صادق نے بھری میٹنگ میں کہا تھا کہ میں آپ کو 2-3 خواتین بیٹھی ہوں تھی کہ میں آپ لوگوں کو FIA کے ذریعے الٹا ٹنگوا دوں گا جب یہاں پہ اس طرح کی رولنگ لیڈ آئے گی اس طرح کے لوگ آئیں گے یہ سارے ایویڈینس موجود ہیں یہ باتیں عدالت میں پیش کی گئی اور رومانہ کاکڑ بھی عدالتوں میں گئی تھی وہ دھکے کھاتے رہے سپریم کورٹ بھی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئی ہے ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں ان سے صدیق الفاروق صاحب کو دیتا ہوں صدیق الفاروق صاحب کیا کہتے ہیں اتنی کہانی تو رؤف کلاسرا صاحب نے بڑا دلائل اور ثبوت کے ساتھ بیان کر دیا دیکھیے میں عرض کروں گا کہ سب سے بڑی مجھ سے نادانی ہوئی کہ میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ حضور کسی خاص کالم پہ بات کرنی ہے آپ نے یہ جتنے حقائق ہیں اگر میرے سامنے پہلے سے ہوتے نا تو میں اس کے بارے میں تیاری کر کے آتا لیکن
آپ نے جو انٹروڈکشن میں چند باتیں کی ہیں، میں ذرا اس کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں، اس کے حوالے سے. مثلا آپ نے انہی کے حوالے سے قومی اسمبلی میں لطیفوں کی بات کی ہے. تو قومی اسمبلی یا مسجد ہی کہہ لیں، مسجد میں بھی ہر وقت تلاوت تو نہیں ہوتی، وہاں بات بھی ہوتی ہے، واعظ بھی ہوتا ہے، مسائل بھی ہوتے ہیں. قومی اسمبلی اپنی دیکھ لیں، قومی اسمبلی دنیا بھر کی اسمبلیاں دیکھ لیں، انڈیا کی اسمبلی دیکھ لیں، ابھی پچھلے دنوں کیا وہاں ہوا ہے. پھر دوسری بات آپ نے کی ہے کہ ملک کو جو اس حال میں پہنچایا ہے وہ آپ نے بالخصوص کہا جی غیر سنجیدہ سیاستدانوں نے. ڈاکٹر صاحب مجھے افسوس ہے، آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑی آپ کی نظر ہے پاکستان کی تاریخ پر، بڑے زبردست ایک ایک واقعہ آپ کو ازبر ہے. آپ کو وہ 4 مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز بھول گئے جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا، جنہوں نے اس ملک کو 2 ٹکڑے کیا، جن کی وجہ سے اس دہشت گردی کے ہم چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ سب سے زیادہ نقصان اگر کسی نے اس پاکستان کو پہنچایا ہے، اس کو آدھا کیا ہے، دریا چلے گئے، اس کے سیاچن گلیشر چلا گیا، کارگل کا واقعہ ہوا، یہ دہشت گردی ہوئی. یہ حضور یہ 4 آئین شکن لوگ تھے، آئین توڑنے والے، اور شکر ہے خدا کا کہ ایک آئین توڑنے والے کا اس وقت جو ہے وہ ٹرائل ہو رہا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اچھا میں آپ سے کاؤنٹر نہیں کروں گا، میرے پاس بہت جواب ہے لیکن میں دوں گا نہیں. مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دے، ایک بات ریلیٹڈ. اگر وزیر اعظم واقعی چولستان گئے ہیں، راتوں کو وہاں موسیقی سنتے ہیں، صبح رات بھر، اور لاہور سے اور دوسری جگہوں سے فنکاروں کو بلایا جاتا ہے، اور 4000 پولیس والے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، اور چولستان کے غریب تعلیم محروم ہیں، وہاں اسکول بند ہیں، ان کا بجٹ نہیں ہے، پاکستان کے لوگ مر رہے ہیں، پاکستان کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فوجی شہید ہو رہے ہیں، اور ریاست کو خطرہ ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ چولستان کی یہ ہے ان کا. اس کے اوپر اگر ایسا ہے، اگر ایسا ہے جی میں اسی پر آتا ہوں جناب. میں آ رہا ہوں. بات یہ ہے جی کہ اسی چولستان میں اگر کوئی موسیقی کا پروگرام ہوتا ہے، یا شہر میں ہوتا ہے، یا یہاں آپ پاکستان میں اسلام آباد میں لاہور میں آپ دیکھیں کتنے میوزیکل پروگرامز ان ہوٹلوں میں اور دوسری جگہ ہوتے ہیں، اور اگر وزیر اعظم وہاں جاتا ہے تو یہ بھی تو دیکھیں کہ وزیر اعظم دہشت گردی کے خلاف کیا کر رہا ہے، وزیر اعظم اکانومی کے لیے کیا کر رہا ہے. آج چین جو ہے وہ 10 ارب $US کی انویسٹمنٹ کا معاہدہ کرتا ہے. آج چین کے تعاون سے کراچی میں 2400 میگا واٹ کا جو سول نیوکلیر انرجی کا اسٹیشن لگتا ہے. سر اس کو آج 6600 میگا واٹ کا جو ہے وہ سولر. ایک منٹ میری بات سنیں. رؤف کلاسرا صاحب کو اپنے بان انٹرپٹڈ سنا ہے، میری بات بھی سنیں. تو جناب کول پارک لگتا ہے گڈانی میں، اور وہاں لوگ آ رہے ہیں. آج جناب تربیلا 4 اور تربیلا 5 جو ہے 2400 میگا واٹ پن بجلی ان کا افتتاح ہوتا ہے. آج سولر پارک چولستان میں بنتا ہے، اور 1000 میگا واٹ. آج امریکہ جو ہے وہ 1400 میگا واٹ جو ہے وہ ونڈ انرجی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. آج UAE یہاں آ رہا ہے، آج دوسرے ملک یہاں آ رہے ہیں. تو یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ بھی تو آج. اور بین الاقوامی سطح پہ کیا ہے؟ 80 سے میں 1000 گنوا دوں گا سر. چند باتیں سن لیں. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. سن لے ذرا، سن لے. آپ پارٹی نہیں ہے تو سن لے. آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ آج جو بین الاقوامی چیمبر آف کامرس پچھلی دفعہ -3 تھا پاکستان کا جو ہے اپنا سٹیٹس، آج +2 5 ڈیجٹس امپروو کیا ہے. جو سر چولستان کا جواب دیں گے، آج پلس میں ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ کرپشن. سر ہم اس پہ کسی وقت پروگرام کر لیں گے کہ آپ کے 8 مہینے میں کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. ہم ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں ریلیٹڈ کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ وزیر اعظم کچھ کر ہی نہیں رہا. سر ریلیٹڈ وزیر اعظم سویا ہوا ہے، وزیر اعظم یہ کر رہا ہے. بھائی وزیر اعظم کے یہ کام بھی دیکھو. سر صرف ایک جواب. اگر چولستان میں رات بھر ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ موسیقی سنتا ہو اور ملک کے عسکری بھر کا ایک مبالغہ ہے کالموں میں یا شعروں میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شام پڑی بہت سے لوگ جو شام کا شغل کرتے ہیں، نواز شریف کا وہ شغل نہیں ہے. بہت سے لوگ شام کے بعد ہوش میں نہیں ہوتے. نواز شریف کا ایسی بات نہیں ہے. فہمیدہ مرزا کے بارے میں بھی کہا ہے، وہ زکات بھی دیتا ہے. یار یہ کیسے کام نہ کرو بھائی. ادھر آنے دے. فہمیدہ مرزا کے بارے میں بھی کہا ہے کہ 87 کروڑ انہوں نے رائٹ آف کرایا لون جو مرزا. اس کے علاوہ انہوں نے DG ریڈیو پاکستان سمینہ پرویز
کے بارے میں کہا ہے کہ 25 نومبر کو رجسٹرڈ کیا انہوں نے ایک فارم اور 6 دسمبر کو کروڑوں روپے اس کو دلوا دیا گیا ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو انڈیویجول کیسز ہیں وہ تو انڈیویجولز خود جواب دے سکتے ہیں، ظاہر ہے ہمیں تو اس کا فیکٹس کا علم نہیں ہے، لیکن جو فلاسفیکل لیول کے اوپر جو بات کی ہے رؤف کلاسرا صاحب نے، وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ تو جو ڈیولوشن ہونی چاہیے تھی ڈسٹرکٹس میں وہ نہیں ہو رہی. یہ جو چولستان کے انہوں نے معاملے کا ذکر کیا ہے، وزیر اعظم کے حوالے سے تو میں معذرت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. وزیر اعظم صاحب کو ضرور جانا چاہیے تھا. اگر وزیر اعظم چولستان کے کلچرل شو میں شرکت کرتے ہیں، پاکستان میں طالبانائزیشن، ایک سوال کا جواب کلیئر تو کر دیں نا. دیکھیں کلچر وہ اس لیے بھائی فہد صاحب کلچر شو کا نام اس لیے لے رہے ہیں. میں تو اینکر ہوں نا. ابھی انہوں نے کلاسز جو سندھ میں ہوا ہے کلچر شو کے نام پہ، بالکل صحیح، جو سندھ میں ہوا ہے کلچر. ارے بھائی آپ کی عوام بھوکی مر رہی ہے، آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ریاست طالبانائزیشن یہی ہے، اور آپ ناچ گانا شہید کیوں ہو رہے ہیں؟ پاکستان میں ہم سیولائزیشن ختم کر دیں. اگر پاکستان کی جنگ ہے تو ہم واپس چلے جائیں، گھروں میں چلے جائیں. یہ موقع ہے. آپ موسیقی کی مخالفت کریں، آپ پاکستان میں کلچرل شوز کی مخالفت کریں. یہ معاملات ہیں جن کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے. ہم پاکستان میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، زندہ رہنے کی لوازمات ہیں. رائٹ ٹائم. دس از دا لوازمات ہیں. زندگی کے لوازمات ہوتے ہیں. زندگی میں میوزک بھی ہوتا ہے، زندگی میں ناچ گانا بھی ہوتا ہے، زندگی میں تمام لوازمات ہوتے ہیں. اگر کوئی اپنا نہیں کرنا چاہ رہا وہ نہ کرے. طالبان ہم پہ ملوث نہیں کر سکتے. یہی تو جھگڑا ہے، اور تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے. طالبان کا یہاں تعلق کیا ہے؟ نہیں کوئی تعلق. آپ ذرا اگر میری بات سننا بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا کلچرل شو میں جانا، موسیقی سننا بالکل بری بات نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا وہ اسلام آباد میں بھی کریں، پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی کریں. اور ہم نے جب سندھ کلچرل فیسٹیول کیا تھا تو ہم نے تو بلایا تھا وزیر اعظم صاحب کو. آپ ہمیں بھی بلا لیں، ہم ضرور آئیں گے اور یہ بڑی اچھی بات ہے. جہاں تک ایکسپینسز کی بات ہے، جہاں تک یہ بات ہے کہ سرکاری وسائل کا وہاں پہ زیادہ خرچ ہوا، یہ آڈیٹیبل چیزیں ہیں، ان کا آڈٹ ہونا چاہیے. اور یہ ایک بالکل بات صحیح ہے کہ اس پہ زیادہ خرچہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو سیکیورٹی ہے وہ پرائم منسٹر کے انڈر تھریٹ ہے، ان کو پوری سیکیورٹی لینی چاہیے اور پورے سٹیزنز کو بھی سیکیورٹی ان کو دینی چاہیے. یہ بات بالکل طے بات ہے. تیسری بات جو آپ نے یہ کر رہے ہیں، جو بنیادی جو رؤف نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے، اصل میں جو پیپلز پارٹی نے ایک بڑا زبردست کام کیا 18ویں ترمیم کے نتیجے میں کہ اسلام آباد کے ریسورسز توڑ کے پروونسز کو دے دیے. اب پروونسز سے ڈسٹرکٹس کو نہیں جا رہے ہیں. یہ پاکستان میں ایک بنیادی مسئلہ ہے اور یہ وہ پاکستان میں مسئلہ ہے جس کو ہمیں ڈیل کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. کہ پاکستان میں جو بیوروکریسی کی ایک آپ نے پولیٹیشنز کے اوپر اپنے جو مثالیں دی ہیں، آپ کو اس سے ہزارہ زیادہ مثالیں مل جائیں گی بیوروکریٹس کی، جہاں پہ ان لوگوں نے جتنے پیسے بنائے ہیں پورے پولیٹیشنز نے تو مل کے اس کا عشرِ عشیر نہیں بنایا ہوا. اگر ہم انڈیویجول مثالوں میں چلے جائیں اس کی بے شمار مثالیں ہیں، لیکن کانسیپچولی ہمیں بیوروکریسی کی جو ہمارے ہاں وسائل کے اوپر ایک بن گئی ہوئی ہے منوپلی، اس کو توڑنا ہے. ہمیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو بحال کرنا چاہیے ہر صورت میں، اور پاکستان میں جو ڈیولوشن ہے وہ ہونی چاہیے اور اس کو ہمیں مزید آگے لے کے جانا چاہیے. بالکل آپ نے جو بات ڈیولوشن کی کہی ہے، لوکل گورنمنٹس کی کہی ہے، نیچے ڈائریکٹ یہ ایکسلنٹ باتیں ہیں اور بہت بڑی باتیں اور یہ ہونا چاہیے. بہرحال ناظرین ایک چھوٹے سے بریک میں چلتے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک ہے، پھر واپس آتے ہیں. پھر آپ ہی لوگوں سے بات کرنی ہے میں نے دوبارہ. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. رؤف کلاسرا صاحب، میں بس آپ کے کالم کا آخری وہ لکھ پڑھتا ہوں اینڈ دین اس کے بعد آپ اپنا کمنٹس دیں اور میرے دونوں معزز ساتھی جو ہیں اس کے اوپر اپنا کمنٹس دیں گے. چولستان کے سرد صحرا میں محفل موسیقی سے لطف اندوز ہونے والے حکمرانوں، فارن آفس کے بابوں اور ریڈیو پاکستان کے کروڑوں روپے پر ڈاکے مارنے والے انفارمیشن گروپ اور 442 ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والے قوم کے بہادر سپوتوں کو سلام. تو رؤف کلاسرا صاحب، ایک طرف آپ کالم لکھتے ہیں، یہ دونوں ساتھی ہمارے صحیح کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑے کام کیے ہیں اور یہ جو شو ہے جو کچھ بھی تھا یہ کلچرل ہے اور یہ ہونا چاہیے اور اس طریقے سے یہ طالبانائزیشن کو نیگیٹو کرتا ہے، پازیٹیو چیزیں ہیں.
تو آپ نے اس کو کالم کی جگہ تھی اور اس طرح سلام بھی کیا، کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا سوال ہے آپ کو، مجھے دکھ ہو رہا ہے یہ بات سن کے کہ بحث اس پہ کہاں پہ ہو رہی تھی کہ موسیقی کے پروگرام ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. فواد ہمارا دوست ہے، ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. ہم نے آپ نے یا میں نے کب اس بات پہ اعتراض میں سمجھا ہے کہ کس چیز پہ ہے کہ آپ کو چولستان رات کی موسیقی کے لیے تو اچھا لگتا ہے. لال سہارا آپ کا بڑا فیوریٹ ہے. آپ نے اگر وہاں پہ فوجیوں اور سول بیوروکریٹ پولیٹیشین زمینیں الاٹ کروانی ہوں اور وہاں پہ جھڑا گھر وہاں پہ نمبردار بننا ہو 1000 ایکڑ کے لیے تو چولستان آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کو بھاور نگر، رحیم یار خان پوری چراگاہ بن گئی ہے ہمارے یہ اس کا سینٹرل پنجاب یا ہماری رولنگ لیڈ کا. فوجی بھی وہیں زمینیں لیتے ہیں، پولیٹیشین بھی مزے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو کلیئر کر دینا کہ جو نیریٹو آپ کا ہے وہ میوزک کے خلاف نہیں ہے. آپ غلط لے رہے فواد، میوزک کے خلاف کسی کا بھی نہیں ہے، وہ کسی کا بھی نہیں. آپ نے غلط بات ٹھیک کیا ہے. مجھے یہ بتائیں سر، اس پہ اور بات ہے. میرا سمپل سی بات یہ ہے، آپ چولستان کے لیے آپ بے شک موسیقی کریں. چولستان کے 75 سکولوں کے لیے بجٹ آپ نے نہیں رکھا 2013-14 میں، وہ بند ہو رہے ہیں. میرا اعتراض تھا کہ وزیر اعظم جہاں پہ جاتا ہے وہاں پہ سکول بند ہے. اب آپ جو 1500 بچہ وہاں پہ بیٹھا ہے جو موسیقی کا یہ خرچہ فرمائے تو 1500 بچہ سکول میں نہیں پڑھے گا، طالبان نہیں بنے گا تو کون بنے گا؟ ایک چیز ہمارا اس پہ اعتراض ہے. تو دوسری بات، آپ نے کہا ہے کہ یہ کلچرل ایونٹ ضرور کریں. میں آپ کو سندھ کی مثال دے دیتا ہوں. اسی پہ نہ ختم کریں. 22 بچے سر، 22 بچے وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نواب شاہ میں. یہ آپ کے صدر پاکستان صاحب کا گھر ہے، وہاں پہ ہسپتال نہیں تھا کہ ان 22 بچوں کا علاج ہوتا. ان کو اٹھا کے حیدرآباد لے گئے، حیدرآباد میں ان بچوں کا علاج نہیں ہو سکتا تھا، ان کو اٹھا کے کراچی آغا خان میں لے کے آئے. جس آپ کے صوبے میں، آپ کے پاکستان کے صدر کے شہر میں ایک اچھا ہسپتال نہیں ہے کہ وہاں پہ غریب بچے اپنا علاج کروا سکے، ایکسیڈنٹ کروا سکے. ان کو بھی موقع دیں، ان کو بھی. لاسٹلی بات، یہ جو ہمارے ٹیکسز پہ آ کے عیاشیاں کرتے ہیں، قرضے معاف کرواتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، ضرور کریں. لیکن اگر 442 MLA جمع نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی وہاں اسی پہ ختم کرنا ہے آپ نے. چھوڑتے جائیں تو آپ بھی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بس میں آپ کو دے رہا ہوں روم کلاسز صاحب. اچھا میں بات چودھری ایک بات صحیح ہے، ان کو ٹائم ملنا چاہیے. نواز شریف کو ڈیفینڈ کیا، نواز شریف نے اٹھا کے مشرف کے وزیروں کو وزیر بنا لیا ہے، آپ پھر بھی ڈیفینڈ کرتے رہے. حضور ایسے ہی کرتے رہیں گے. صدیق الفاروق صاحب کو میں دے رہا ہوں، صدیق الفاروق کو دے رہا ہوں. لیکن بات چودھری، میرا اعتراض صدیق الفاروق، میرا اعتراض موسیقی نہیں ہے. میرا اعتراض یہ ہے کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے لیکن چولستان جا سکتے ہیں. یہ اعتراض ہے صرف. یہ صحیح جناب ٹھیک ہے. میری بات سنیں، میں یہ عرض کروں گا پارلیمنٹ میں بھی جانا کہ اس چولستان میں جس لال سہارا کا ذکر میرے بھائی رؤف کلاسرا نے کیا، ذرا وہاں وائلڈ لائف کے لیے کتنا کام نواز شریف نے کیا، ذرا وہ بھی جا کے دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسی چولستان کے علاقے بہاول نگر کا چشتیاں دانش سکول جو ہے وہ میں نے پچھلے مہینے جا کے وزٹ کیا. جا کے دیکھیں کہ وہاں یتیم یسیر دیہات کے رہنے والے غریب بچوں کو کیا سہولتیں، کیا ماحول، کیا معیار تعلیم ہے. میں نے ایک کلاس کو وزٹ کیا، بچوں کو دیکھا، ان کی معلومات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کتنے انہوں نے میڈلز لیے انٹرنیشنل لیول، یہ بھی دیکھیں. ایک بات یہ ہے کہ دوسری بات آپ سن لیں، دوسری بات ہے عدلیہ کی. میں یہ عرض کروں گا بلا شبہ سیدنا عمر فاروق کا دور تو واپس نہیں آئے گا.